أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رفقائے محترم، میرے نہایت ہی معزز علماء قرآن، سامعین، خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ورثہ 28 جون اور 2020 ہے، اتوار کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ اپنے دروس قرآن کریم کے حوالے سے جو ہم نے خالقیت اور اس کی مالکیت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو شروع کر رکھے ہیں اسی کا تسلسل ہے. اور درس شروع کرنے سے پہلے ایک آیت جو ہے بہت ہی زبردست میرے سامنے آئی ہے، یعنی جو ہمارا اوریجنل درس ہوتا ہے خالقیت مالکیت، یعنی اللہ کے الوہیت کے حوالے سے. اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں جو 1440 سال پہلے بیان کی گئی تھی مکہ کے ماحول میں. اور وہ جو آیت ہے وہ آج ہمارے اوپر بالکل ہو بہو فٹ بیٹھتی ہے. بعض مقامات ایسے آتے ہیں جو قوموں پہ اور افراد جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل منطبق ہوتی ہیں. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ بالکل ہمارے ہی حالات کے عین مطابق یہ آیت آئی ہے. اور چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ تو تا قیامت چلنا ہے، اور جناب خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کتاب جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی، اور وہ ایز اٹ از ہمیں وہ دے کے چلے گئے. بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے اس پوری انسانیت کے اوپر، اور خاص طور پر ہمارے جو ہم حامل قرآن اپنے آپ کہتے ہیں. اس آیت کو دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر. کیا یہی ہماری کیفیت نہیں؟ یہ سورہ ابراہیم ہے، 321 صفحہ جو میرے پاس قرآن کریم ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 28، 14 ابراہیم سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28. بات یہاں سے شروع کر رہا ہے قرآن، فرمان الہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. اور یہ میں حیران ہوں، جب یہ میرے سامنے آیت آتی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ بات تو مکہ میں کی جا رہی ہے. اس وقت بھی یہی حالات تھے، یقیناً ہوں گے جو وہاں اس حالات میں یہ آئی آیت، اور یہ ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے. 1440 سال ہو گئے اس قرآن کریم کے آئے ہوئے. فرمایا کہ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. بہت عظیم آیت ہے یہ ہمارے حالات کے اوپر بالکل اس کا انطباق ہو رہا ہے. اللہ ہمارا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے، تم نے کبھی ویژولائز کیا ہے، کبھی تم سامنے لائے اس بات کو، کبھی اویئرنیس لی ہے اس حوالے سے ان لوگوں کے رویے کی طرف کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کن کے طرف؟ الذین، یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھا تم نے کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے اس بات کے اوپر؟ کن کے اوپر؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی نعمت کا، اللہ کی سچائیوں کا، اللہ کے ٹروتھ کا. نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور کہاں لے گئے اپنی قوم کو؟ دار البوار میں دھکیل دیا انہوں نے، جاگ کو پھینکا اس قوم کو بوار کے اندر. دار البوار یعنی ایسی سچویشن کہ جہاں کوئی خریداری نہ ہو اس قوم کا. روئنڈ کر دیا، روئنڈ، تباہ برباد کر دیا. یہ جو پاکستان تھا یہ ہمیں نعمت کے طور پر ملا تھا، یہ ہے کہنے کا مقصد میرا. اور یہ قرآن کریم ہمیں نعمت کے طور پر ملا تھا، ہم نے دونوں کا انکار کیا.
نہ قرآن کریم کی بات کو مانا، نہ اس نعمت عرضی جو تھی ملی ہمیں اس کو ہم نے سنوارا اس طریقے سے، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا دے تو ہم کیا کریں گے، وہاں ہم لا الہ الا اللہ کا جو پروگرام ہے اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی دیا، دھوکے میں رکھا ہے، اور اس نعمت کا ہم نے کیا کیا، قرآن جیسی نعمت کا بھی ہم نے کفر کیا ہے، نہیں چلے اس کے اوپر ہم انکار کیا ہے، اور اس پاکستان ارض پاکستان کا بھی ہم نے کیا کیا، کفر کیا ہے، اس نعمت کا بھی ہم نے کفر کیا ہے۔ تو جن کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی وہ کہاں لے گئے ہمیں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، دھنساتے چلے گئے، دھنساتے چلے گئے، ہمیں دھنساتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز یہ دھرتی جو ہے دھنستی چلی جا رہی ہے دار البوار میں۔ یہ ہے وہ آیت 1440 سال سے نازل ہوئی تھی، اور آج ہمارے اوپر بالکل فٹ آ رہی ہے۔ یہ ہمارے سیاسی پنڈت، یہ جنہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے اس ملک کو، اور اسی طرح دیگر اور بھی قوتیں کہاں لے گئے ہمیں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جا اتارا انہوں نے ایسی کیفیت کے اندر اس قوم کو کہ جہاں کوئی والی وارث نہیں ہے۔ لونلی نیس کا شکار ہے اس وقت یہ پاکستان، تنہائی کا شکار ہو چکا ہے ہر حوالے سے، اور قرضوں کے بوجھ میں جکڑ دیا ہے، ان قوتوں کے آگے بیچ دیا ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ ان قوتوں کو اپنا دوست مت بنانا، نہ یہودیوں کو نہ نصارہ کو۔ یہ قرآن کریم کا 1440 سال پہلے یہ فرمان تھا، ہم نے انہی کے ساتھ تفنگیں ڈالی ہوئی ہیں، انہی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے، ہم نے بیعت کی ہے ان کی، تو مار تو پڑے گی۔ دار البوار کہتے ہیں ڈیواسٹیشن، اور انگریزی میں روئن ہو جانا، تباہ برباد، دراؤٹ، ایبنڈنٹ ہو جانا، اکیلا رہ جانا، تنہا رہ جانا، یعنی یہ وہ چیزیں، لونلی نیس، اور اس کو یعنی اٹر ڈیزولیشن، مکمل تباہی اس وقت۔ یہ آپ کو میں نا امید نہیں کر رہا میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، یہ قرآن ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اتار دیا، لے گئے ہمیں، وہ پھینک دیا انہوں نے ہمیں جس ایسی سچویشن میں کہ تباہی کے سوا اور ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی ایک کو کیا بڑھانا ہے، کسی ایک کو کیا نیچا کرنا ہے، یہ سارے یہ جتنے بھی یہ چمٹے ہوئے اس ملک کے جنہوں دھیموں کی طرح اس کو کھا لیا ہے۔ آپ کب اب ہوش آئے گی آپ کو، کب اٹھیں گے آپ اس قرآن کریم کی طرف، کب متوجہ ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، جس کو ہم نے، جس کے پروگرام کو، جس کے نظام کو ہم نے یہاں نافذ کرنا تھا، اسٹیبلش کرنا تھا۔ کبھی دیکھا اس آیت کی طرف؟ یہ ہے 1440 سال پہلے بیان فرمائی گئی تھی، یہ ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر، یعنی اس ٹائم تو مدینہ کی اور مکہ کی ریاست جو تھی، مکہ کی مدینہ خاص طور پر، یعنی ریاست مدینہ جو ہم کہتے ہیں، وہ بھی نظریاتی ریاست تھی، اسی قرآن کریم کے مطابق، اسی جو الہ واحد کے پروگرام کے مطابق اسٹیبلش ہوئی تھی، نظریاتی ریاست کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے بعد یہ ریاست پاکستان، اس کا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے مطابق جو ہے، یعنی توحید کے مطابق، لا الہ کے مطابق ہم اس میں اپنا لا الہ کا نظام نافذ کریں گے۔ یہ دوسری نظریاتی ریاست تھی۔ اور اس وقت دنیا میں دو ریاستیں ہیں، ایک تو یہودیوں کی، وہ بھی نظریاتی ریاست قائم کر رہے ہیں، اور یہ ہماری پاکستان، یہ دو ریاستیں ہیں اس وقت۔ پاکستان کا تو حال آپ کے سامنے ہے، اور ان کے جو بڑے تھے، جن کے ہاتھ میں یہ ساری باغ ڈور آئی، سب نے مل کے تباہ برباد کر دیا۔ پہلے 2 لکھ کیا اس کو، اور اب جو رہا بچا پاکستان ہے اس کو بھی یہ کیا کر رہے ہیں، روئنڈ کر رہے ہیں، روئنڈ، تباہ برباد کر رہے ہیں۔ اکلاپے کا شکار ہو گئی پوری قوم اس وقت، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالیاں، یہ اس کا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ لے گئے ہمیں، انہوں نے پھینک دیا۔ اللہ ہمارا، کبھی تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہیں تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ الم تارا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تبدیل کر دیا انہوں نے اس نعمت کو، انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ،
اور فرمایا کہ جہنم یصلونھا وبئس القرار. کہاں پھینک دیا انہوں نے؟ جہنم میں پھینک دیا. یہ ہمارے لیے اس وقت جہنم ہے. یہ ہمارے لیے جو انہوں نے کیا ہے یہ جہنم کے ماحول میں لے گیا، ہمیں جہنمی بنا دیا ہے. یہ ہے کیا ہمارے ساتھ، یعنی ہمیں اس مقام پر پھینک دیا گیا ہے جہاں کیا ہے، قرار ہی نہیں ہے، جہاں ثبات ہی نہیں ہے، جہاں سانس ہی نہیں آ رہا. جہنم یصلونھا وبئس القرار، اسی کو جہنم کہتے ہیں. ہم نے تو آگے چھوڑا ہوا ہے نا، جہنم آگے آنی ہے. جہنم تو جہاں کا مطلب ہوتا ہے جہاں کسی انڈیویجول انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کیا ہو، ترقی رک جائے، اسٹیگنینسی آ جائے، اسٹینڈ اسٹل ہو جائے وہ قوم، یہ چھپڑ جوہر بن جائے وہ، جس کے اندر وہ بدبو پیدا ہو جائے. اس کو جہنم کہتے ہیں. جہاں ارتقاء رک جائے، جہاں آگے بڑھنے کا عمل رک جائے، اسے جہنم کہا گیا ہے. اور یہ جہنم ہے اس وقت. جہنم یصلونھا وبئس القرار. کہاں قرار آئے گا، کہاں بعد ملے گا، کہاں ٹھہراؤ آئے گا؟ نہیں آئے گا. فرمایا کہ اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی حل ہے. یہ ہے اب سوچنے والی بات. یہ جو درست میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو الہ واحد کا تصور جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہے. الہ واحد کسے کہتے ہیں؟ بس الہ واحد خالی نام نہیں ہے، وہ بس اللہ نبو سے کہہ دی بات ختم ہوگی. نہیں، اس اللہ کو سمجھنا ہے، اس کا تصور اپنا درست کرنا ہے اللہ کے متعلق، اور اس کے نظام کو پھر اس زمین دھرتی پر کیا ہے نافذ کرنا ہے. یہ ہے جو ہمارا کام تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی. جہنم یصلونھا وبئس القرار. اور فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ. تم نے تو انداتا بنا لیے. یہ دھرتی ملی ہے ابھی سال 1947 میں، ابھی تو آزادی ہی ملی تھی، کہ ہم نے کیا کیا؟ جعلوا اندادا، بڑے کر لیے ہم نے انداز اپنے حوالے سے. فرقے والوں نے اپنے، سیاسیوں نے اپنے. انداز کہتے ہیں انداتا بنا لینا، ٹھہرا لینا کسی کو، اللہ کے مد مقابلے کھڑے ہو جانا، ہم سر بن جانا یا بنا دینا کسی کو. جعلوا للہ اندازا. تو انہوں نے کیا کیا؟ لیضلوا عن سبیلہ. یہی کرنا تھا انہوں نے. جنہوں نے کیا کیا؟ اچھا راستے سے ہٹا دیا انہوں نے. لیضلوا عن سبیلہ، گمراہ کر دیا انہیں. تو اللہ ہمارا قل اے رسول ان سے کہو کہ تمتعوا، اڑا لو گلچھرے جتنے اڑانے ہیں، کھا پی لو، خوب انجوائے کرو. تمتعوا، متاع حاصل کر لو. ان مسیرکم الی النار، نار کو میں مل کے رہنی ہے. اور اس وقت ہم نار میں رہ رہے ہیں. یہ ناری ماحول ہے. نار ہے کہ جہاں انسان کو سانس لینا ہے، بیماریاں، پریشانیاں جڑ جائے کسی قوم کے ساتھ، یہ ہوتی ہے نار، جس میں نہ موت ہوتی نہ زندگی ہوتی. یعنی ناری ماحول کسے کہتے ہیں؟ کہ لا یموت فیہا ولا یحیا. یہ جہنم کے ماحول کو کہا گیا ہے. لا یموت، نہ اس میں موت ہوتی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ آیت جس کا میں نے آپ کو جو کہنا تھا کہ آپ کے سامنے آئے. یہ آیتوں کو چھپایا ہوا ہے. ان آیتوں کو سامنے لانا چاہیے، لانا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی آپ دیکھیں کہ 1440 سال پہلے کیا فرما گیا اللہ. اللہ ہمارا ہے. اگلی آیت دیکھیں ذرا. قل، اے رسول آپ اعلان کریں، یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ بندو کہ جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا، تم کیا کرو؟ یقیموا الصلاۃ،
सलात को क़याम करो, सलात का क़याम अमल में लो, यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उसकी पासदारी करने का नाम सलात का क़याम होता है। और ये सलात जो 24 घंटे की सलात होती है, जिंदगी के हर छोटे में कवानीन इलाही का नफूज होता है और उसकी पासदारी करने का नाम सलात का क़याम होता है। युकीमुस सलात, सलात को क़याम करो सलात का। व युनफिकू, इन्फाक करो, जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क़ के खजाने दिए हैं उनको तुम क्या करो, खुला रखो। मिम्मा रज़क़नाहुम, जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी की है उसको खुला छोड़ दो, बंद ना बांधो। बंद होगा तो चड्डी तरी आ जाएगा। फिर नहीं तो तुमने जमीनों पर कब्जे कर रखे थे ना, अब आ गया ना वो, फिर अल्लाह ताला की वो आती हैं, वो अपनी तरफ से भेजता है। फिर जहाँ इंसान बेबस होता है फिर वो अपनी तरफ से फौजी भेजता है इस किस्म की। ये है वो अंदाज खड़े करना, जमीनों पर कब्जे, सैकड़ों सैकड़ों हजारों एकड़ एक एक बंदे की। तो अल्लाह ने कहा था उसको बंद नहीं बांधना। युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, इन्फाक करो, छुपे करो, ज़ाहिर करो। मिन क़ब्ल, इससे कबल कि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खिलाल, इससे कबल के वो दिन आ जाए कि जिसमें ना कोई बै होनी है और ना ही कोई दोस्तियां का होना है। ये 1440 साल पहले ऐलान करवाया गया है और साथ ही फिर अल्लाह का तारुफ आ गया नीचे। जिस अल्लाह की तरफ से ऐलान ये हो रहा है उसकी तरफ से अल्लाह कौन है, जो हमने ये दुरुस्त को कर रखे हैं अल्लाह ताला के खालकियत के वाले से, उसकी मालकियत के वाले से, साथ ही आयत आ गई। फरमाया अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खालक़ अस्समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया, तख्लीक किया समावात और अर्ज़ को। व अंज़ला मिनस समाए माअन, और नाज़िल किया अल्लाह ने पानी, उतारा अल्लाह ने पानी आसमान से, और उस पानी से क्या किया, व अखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उस पानी से, उसके जरिए से समरात निकाले अल्लाह ताला ने, फल फ्रूट सब्जियां, समरात। किसके लिए, रिज़्क़न लकुम, लकुम है बनी नौ इंसान, तमाम बनी नौ इंसान के लिए। किसी एक को हक नहीं है कि उस पर कब्जा कर ले, वो सारा समेट ले, सारा समेट लेगा तो फिर ये होगा, फिर तुम्हारी भी फसलें सिमटी जाएंगी। फिर वो आ जाएगा बांटने वाला, फिर वो अपना हिस्सा ले लेगा आगे फिर खुद ही। फरमाया फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम वसख्खर लकुमुल फुल्का लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिही वसख्खर लकुमुल अन्हार। ये है वो अल्लाह, ये है वो तख्लीकार, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल काइंड, हर चीज को बनाने वाला, कायनात को तख्लीक करने वाला। फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए ये जो बहरी जहाज हैं, कश्तियां हैं, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं, फिल बहर, जो समुद्रों में चलती हैं, बिअम्रिही, उसके कवानीन के मुताबिक, उसके अमर के मुताबिक। वसख्खर लकुमुल अन्हार, दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, उससे फायदे उठा सकते हो तुम, उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें बसने वाली मखलूकात, मछलियां और पानी क्या क्या उसके अंदर पैदा होता है, वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं। अल्लाह हमारा वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर, क्या तरतीब से ला रहा है कुरान। वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन, तुम्हारे लिए शम्स और कमर को जो तुम्हारे दाएं बाएं घूम रहा है वो क्या कर रहे हो, उसको भी मुसख्खर कर दिया, उससे भी तुम काम ले सकते हो, सूरज से, चांद से, उसकी शुआओं से। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, मुसख्खर कर दिया, तुम्हारी तस्खीर कर दिया है रात को और दिन को। और आगे हमारा व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, उसने वो चीज तुम्हें अता कर दी है जो तुमने मांगी भी नहीं थी उससे, बिन मांगे। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, यानी जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो सकती थी बिन मांगे तुम्हें अता कर दी है। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, और इतनी नेमतें तुम्हारे पास, तो वो काउंट करने के वो अभी तक हालात ही नहीं आए सामने, तो तुम्हारे कंप्यूटर तो फेल हो जाए काउंट करते करते।
اگر تم ان کو چاہو کاؤنٹ کرنا ان نعمتوں کو گننا اس کو لا تحصوها تم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور کافر بھی ہے، انکار کرنے والا۔ یہاں تک جو میں نے آپ کو یہ آیت تھی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اتنی نعمتیں اس پاکستان کے اندر اللہ نے جمع کر دی اور ہم نے کیا فائدہ کھایا اس سے؟ ہم نے انکار کیا، کفر کیا ان نعمتوں کا، اس کو ہم نے سنبھالا نہیں ہے، اس دھرتی کو ہم نے نہیں سنبھالا۔ یہ دھرتی اس وقت جو ہے وہ ایجنٹوں کے قبضے میں جا چکی ہے، وہ ایجنٹ جو ہمارے دشمن ہیں، وہ جاسوس ان کے قبضوں میں جا چکی ہے جی، اور اس کو اور وہ اپنے کلچس میں دبا رہے ہیں۔ اپنا یہ جو IMF اور ورلڈ بینک اور یہ ہمارے کو خیر خواہیں، یہ تو انہوں نے سمجھے گاڑ لی ہے ہماری شاہراہ کے اوپر، انہوں نے اپنا پورا انگوٹھا رکھا ہوگا، جب چاہتے ہیں وہ ساتھ ہی وہ ناخن بھی اندر دبائے تھے ہماری گردن کے اندر، اور پھر جو سانس آتا ہے وہ اور اس کو ٹائٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گلے میں انہوں نے کیا کیا؟ رسا باندھ دیا، جب چاہتے ہیں وہ اس کو اور اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اگر کہیں تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم کیا کرتے ہو؟ تم آہنی پنجہ استعمال کرتے ہو۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 130 میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے عالی شان محلات، بڑے بڑے پہاڑوں پر جا کے تم قلعے بناتے ہو۔ یہ انبیاء کی یہ دعوت جب دے رہے تھے وہ ادھر، خاص طور پر عاد اور سمود کی بستیوں کے اندر، جناب حود علیہ السلام ان کا یہ حوالہ ہے، اور یہاں پر 130 میں فرمایا تھا انہوں نے کہ تمہارے کس کام آئیں گے یہ محلات، یہ بڑے بڑے قلعہ نما، فرمایا اور تم پیسہ کہاں سے لیتے ہو؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم آہنی پنجہ استعمال کرتے، تم گلے گھوڑتے ان کے، جبار بن کے، مستکبر بن کے۔ یہ IMF کیا ہے؟ یہ جبار ہے، یہ جبر کا ہمارے پر شکنجہ کسنے والا ادارہ ہے یہ، اور اس کے یہاں پچھوں کو، یہاں جاسوسوں کو بٹھایا ہوا انہوں نے ہمارے اوپر، اور ان کے ذریعے ہمارا یہ گلا دباتے چلے جا رہے ہیں۔ اے طلباء قرآن، یہ قرآن اس کو اپنا روڑنا اور بچھونا بنا لیں آپ، اس کی جو ہے نا گائیڈنس، اس کے مطابق اپنا سفر شروع کریں اور کھڑے ہوں آپ۔ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ دھرتی پھر نہیں ملے گی۔ کتنا ٹائم لگتے ہیں قوموں کو چھوٹی زمین حاصل کرنے کے لیے، کتنی فائٹ کرنی پڑتی ہے، وہ کر کے بیچارے ہمارے بڑی فائٹ کی انہوں نے، اور دے گئے ہمیں لے کے بعد یہ خطہ۔ کاش ہم اس کی جو ہے ابھی سے شروع کر دیں، اس کی نگرانی کرنا، ہم اویئر ہو جائیں۔ یہ نعمت جو ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو، یہ دھرتی دوبارہ نہیں ملے گی۔ زمین حاصل کرنا تو آسان کام نہیں ہے، حاصل کرنے کے بعد اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کے اندر روانیاں جاری کرنا، خوشحالیاں لانا، اللہ کے احکامات، اللہ کے ہدایت کے مطابق اصل کام یہ ہے۔ تب ہم نے اٹھنا ہے، ان سے کسی کے ساتھ مت اپنی امیدیں وفا کریں، یہ تو ہمیں ڈبو چکے ہیں، روئنڈ کر دیا انہوں نے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر یہ ابھی ہم نے بیان کی ہے، کہاں یہ میری قوم کو سمجھ آ رہی ہے آیت کیا ہے؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اس وقت ان کے بڑے انہوں نے اس قوم کو ڈبو دیا تھا، ان مکہ کے جو سرداران تھے، لوگوں کی کیفیت کیا کر دی تھی انہوں نے، لے گئے جہنم میں، جہنم واصل کر دیا۔ اس وقت ہمیں یہ لے گئے، یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، یہ سمجھے کہ نزول قرآن ہو رہا ہے ابھی ہمارے اوپر، اور یہ آیات تو قیامت تک چلنی ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، یہ ہے وہ بات جو سمجھ اور سمجھانے والی ہے۔ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہے باتوں کو۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک بات لا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے مومنین، اے مومن بالقرآن،
یہ دیکھیں کتنی زبردست آیت آپ کے سامنے ابھی آئے گی. یہ صفحہ نمبر 22 ہے، سورہ البقرہ ہے، 2 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 115. گھبرائیں نا. اللہ ہمارا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ 2:115. کہ مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ یورپ سارا ہمارا ہے، یہ مشرق ہمارا ہے. یہ جتنی بھی طرفین ہیں یہ مومن کی ہوتی ہیں، مومن بالقرآن کی ہوتی ہیں، اور سب کا نظام اس میں خود چلانا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر. فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. گھبرا کیوں رہے ہو؟ جدھر منہ اٹھاؤ تو ادھر میں ہی تو ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ مدد طلب کریں، جدھر سے جدھر منہ کر کے بھی کریں آپ، تو ادھر سے آواز آئے گی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر کہیں بھی منہ کرو گے ادھر میں موجود ہوں. ان اللہ واسع علیم. بے شک اللہ جو ہے وہ اس کا وسعت بڑی، اس کا علم بہت وسیع ہے. ان اللہ واسع علیم. اس زمانے میں وہ کہتے تھے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کا تصور تھا، آج بھی ہے. بہت بڑی کمیونٹی کا تصور ہے یہ، بہت بڑی جو اس وقت یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ عیسائیت ہے، ان کا تصور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یعنی مسیح اسلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ ہمارا سبحانہ، کیسی بات کر رہے تم؟ اللہ تمہارے اس شرک سے بہت دور ہے، ابھر رہا ہے، وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحانہ، کیسی تم بات کر رہے ہو؟ اللہ کو بیٹوں بیٹی سے دور کیا ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ ساری ملکیت سب کو سماوات اور اس کا جو ہے وہ سب اسی کا ہی تو ہے. وہ بلاؤنگنگ جتنی بھی ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سماوات اور ارض کی جتنی ملکیت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اسی خالق کائنات کا تو ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سب چیز اس کے سامنے سر نگو ہے، فرما بردار ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، قانت ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کے قوانین پر عمل پیرا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹیوں کی بدیع السماوات والارض، وہ تو سماوات اور ارض کو یعنی نتھنگ سے تھنگ میں لانے والا، اوریجنیٹ کرنے والا، اس کو حالت دینے والا، سماوات ارض کو بنانے والا تو وہ ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ اکبر. کہتا ہے ہم نے بھی صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کون. جب ہمارا کسی چیز کے متعلق کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، جب ہم ٹھان لیتے ہیں، بس ایک ہی لفظ کہتے ہیں یقول لہو، سے کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، کن فیکون، اسی وقت وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے ہمارے خالق کائنات. کس چیز کی پرواہ ہے؟ کیوں آپ غموں پریشانی میں جا چکے ہو، مایوسی سے نکلے باہر. اللہ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے. اللہ ہمارے بلا من اسلم وجہ، یہ آیت نمبر آپ کو ملی 112، یہ دیکھ لیں، یہ بھی سامنے لے آئیں. فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ البقرہ کی. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ شخص جو سرنڈر کر جائے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکا دے، جھک جائے. من اسلم، جو مسلم ہو جائے، جو جھک جائے اس کے آگے، سرنڈر کر دے. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو ہے حسن کارانہ عمل کرنے والا بندہ، وہی تو محسن ہے.
وہی تو بیلنس پرسنالٹی ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. اس کے ہاں اس رب کے ہاں اس کا اجر ہے. یہ ہے اس مومن کی سب سے بڑی یعنی نشانی کہ جو اللہ کے آگے جھک گیا. کائنات اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سرنگو کروا دیا گیا ہے. جتنے بھی ملائکہ تھے پوری کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کے جو سرونٹس ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو فرامین کے مطابق کائنات کو چلا رہی ہیں قوتیں, وہ سب اس کے سامنے سرنگو کر دی گئی تھی. صرف اس کو ہے کہ تم اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے, اور اجر اس کا یہاں بھی ملے گا. اس کو فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. مت کسی کی پرواہ کرو, اپنی گردن اس مولا کے سامنے جھکا دو. سارا جہان تمہارا ہے اور تم نے حکمرانی تمہیں ملنی ہے. جو اس کے آگے جھک دے گا حکمرانی کا حقدار وہی ہوگا. اس کا خوف ختم ہو جائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ اس کو کوئی حزن پہنچے گا, نہ اس کو کوئی اندر کو دیمک کی طرح تو بات کاٹے گی. وہ افراد جو اس بات کو سمجھ جائیں اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں اور وہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بھی کرنا ہے, ڈھالنا ہے, اور اس معاشرے کو بھی ڈھالنا ہے, تو دیکھیں تائید رحمت کیسے آتی ہے. یہ ملک بچ جائے گا, یہ دھرتی بچ جائے گی. اگر آپ نے اب بھی نہ دھیان دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اس کا رزلٹ کیا ہے سامنے ہمارے. میں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اسی طرح ایک آیت اور لے لیں, اسی قسم کی آیت ہے وہ بھی. یہ آپ کو ملے گی 525 صفحہ سورہ لقمان ہے, 31 نمبر, اور اس کی آیت نمبر ہے 22. اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ. یہ دیکھیں ذرا کیسی کیسی آیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا, جو فرما بردار ہو گیا اللہ کے سامنے جھک گیا, تو میں وَهُوَ مُحْسِنٌ. وہی تو محسن ہے. یہ سب سے بڑا حسن والا بندہ, یہ ہے بیلنس پرسنالٹی, متوازن شخصیت, جس نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے جھکا لیا. اور فرمایا اس نے کیا کیا ہے, جس نے مولا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے. فرمایا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. اس نے ایک بہت مضبوط, بہت اعلیٰ اور بہت بلندی والا, ایک بہت بڑا بلند مقام, بہت بڑا ایک یعنی مضبوط کھونٹا جسے کہتے ہیں, اس کو ہاتھ ڈال لیا. فقط استمسک, بس اس نے کیا کر لیا, پکڑ لیا ہے, باندھ لیا اپنے آپ کو. کس کے ساتھ؟ بالعروۃ الوثقی. فرمایا کہ بہت بڑے مضبوط ہستی کے ساتھ اس نے جوڑ دیا اپنے آپ کو. غم کس بات ہے؟ مت کسی کے پیچھے لگے, چھوڑ دیں ان کو. اب ان کو کھانے دیں, ان کو گل پھیرے اڑانے دیں, تمتع حاصل کرنے دیں, اور ادھر سے آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں. ابھی بھی اللہ کا نعرہ ماریں, اللہ کا نام لیں. اور جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مہم شروع کی تھی ان ظالمانہ قوتوں کے خلاف, وہی پیٹرن, وہی اسوہ حسنہ, اسی کے مطابق آپ کریں گے اپنے آپ کو اسٹیبلش, اپنے آپ کو آراستہ کریں گے, تو دیکھیں پھر نقشہ کیا بدلتا ہے. یہ پاکستان کیا دنیا کو حاصل کر سکتے, پوری دنیا کا کنٹرول مومن کے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مومن بنے تو صحیح پہلے, انہوں نے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کروا دیا. مسلمان ہماری حکومتیں ہیں جہاں جہاں بھی ہیں, کیا کر دیا انہوں نے, تباہ برباد کر دیا پوری امت کو. یہ پاکستان یہ اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے. اس کو انشاءاللہ ہر حالت میں قائم رہنا چاہیے.
تو فرمایا کہ تم کیا کرو، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور. ہر چیز جو ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. تو یہ جو چند آیات میرا مقصد تھا آپ کے ساتھ تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. مت گھبرائے اس بات سے. اللہ تو آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے اس کا قرآن کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، آ جاؤ. یعنی انسان جب بھی رخ موڑ لے گا ادھر، اللہ تعالیٰ تو فوراً اس وقت موجود ہے، وہاں اسی طرح موجود ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک دو آیات لے لیتے ہیں. یہ سورہ النساء ہے، 125 اور 126 صفحہ ہے، 120 صفحہ ہے سورہ النساء، اور اس کی آیات نمبر 125 اور 126. سورہ النساء 4 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیات نمبر جو ہے 125 اور 126 ہے. دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ یہ آیات جو نازل فرمائی ہیں. اور یہی وہ آیات تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے رکھی گئی، اور انہوں نے ان کو اپنے اندر لے گئے، جذب کر لیا. اس کے مطابق انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ موڑا ادھر، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ کہاں بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کو. کوئی قوم جو بھی اس قرآن کریم کے مطابق چلے گی تو دیکھیں کیا بلندیاں ملتی ہیں. یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. پہلے آپ دیکھیں اگر ہم عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، تو وہاں سے کنورٹ ہونا کتنا مشکل کام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر عنایت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے پیدا تو ہو گئے. آپ اس قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں آیت نمبر 125 کیا فرما رہا اللہ، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے، کس کا دستور اچھا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، یعنی اس سے بڑھ کر کس شخص کا دین اچھا ہو سکتا ہے. ممن اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنا سر جو ہے جو سرنگو ہو گیا ہے اللہ کے سامنے، اس سے بڑھ کر اور کسی کا دین نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ بین دستور حیات، یہ ہے وہ راستہ. اللہ ہمارا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. کیسے زبردست آیات لے کے آیا اللہ تعالیٰ. وہی تو ہے محسن. محسن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا حسن انسان کی ذات کرنے. اگر یہ آ جائے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے اس نے، اس سے بڑھ کر تو حسن والا کام ہو سکتا ہے کوئی نہیں. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اتباع کی ہے ابراہیمیت کی، حنیفیت کی. جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی ہے یہ ہوتا ہے محسن. وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کیونکہ وہ توحید پر کھڑے تھے مضبوطی کے ساتھ. ملت ابراہیم میں جتنے بھی انبیاء اور آخر میں جناب خاتم المرسلین، خاتم النبیین، یہ یہاں تک جو سلسلہ چلا ہے یہ سارے محسن تھے. یہ اتباع ابراہیمی کے اندر بالکل شامل تھے، اس کے اوپر چلتے تھے. اور دین حنیف جو ہے یہ ہے سب سے بڑا دین. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست مقرر کر لیا، دوست بنایا تھا. خلیل کہتے ہیں جو یعنی اتنا جاننا، اتنی دوستی کہ وہ آپس میں گھل مل جائیں. وہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلا. جب بھی پکارتے تھے ابراہیم، کوئی مصیبت آئی تو اپنے مالک کو پکارا انہوں نے، کسی اور کو نہیں پکارا. یہ ہے حنیفیت. واتخذ اللہ، اللہ نے پکڑ لیا اس کو، اللہ نے بنا لیا اس کو ابراہیم خلیلا. ابراہیم کو خلیل بنایا انہوں نے. خلا اس کے ساتھ دوستی لگا لی اللہ نے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. اللہ کا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا. اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جو کچھ بھی سماوات اور عظمیں اللہ کا ہے، یہ پاکستان، یہ دھرتی بھی اللہ کی ہے۔ اگر کچھ لوگ اللہ کا تصور الہ لے کر اٹھیں تو اللہ تو پہلے وہ تو انتظار میں ہے اس بات کے۔ اللہ ہمارا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگاری کے لیے اٹھو تم۔ یہ اللہ کے نظام کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے انسان ہی اٹھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ آیت لے لیں، آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کو ملے گی، یہ دیکھ لیں آپ، زبردست آیت ہے یہ۔ اس کو لے لیں آپ، یہ آپ کو ملے گی۔ یا ایھا الذین، یہ آپ لے لیں سورہ، یہ ہے الصف، 61 نمبر سورت ہے، 61 نمبر، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 14۔ لیکن میرے پاس تو نمبر 716 ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان بچ جائے، یہ دھرتی بچ جائے اور اس پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، اگر انسان چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے عوام اگر چاہتے ہیں یہ کام ہو جائے، تو اللہ نے یہ فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ یہ آیت جو ہے۔ اور اس وقت کے مومنین کو بھی یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ الصف آیت نمبر 14، کہ اے ایمان والو کیا کرو، انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اللہ کو مددگاری کیا، اللہ تو کسی کو اپنا کیا، اللہ خود مددگار ہوتا ہے، لیکن پروگرام کے حوالے سے انسان ہی ہوتے ہیں جو جنہوں نے پروگرام کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، یہ ہے مددگاری۔ پھر اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ ان کا پشتی بان بن جاتا ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ کا جو دست شبد ہے پیچھے اس کے آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح بنو کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حواریین ان کے ساتھی تھے، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار، کون اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اور میں ان کے ساتھی میں کہا تھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کی مددگاری اس طرح ہے کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اٹھنا ہے، یہ ہے مددگاری انسان کی طرف سے۔ یعنی اس کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے یہ نظام کو سمجھنا ہے پہلے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا تصور، اور اس کے پروگرام کو سمجھنا ہے، اور پھر ایسے افراد تیار ہو اس کے اوپر مائل ہو جائے تو چاہتے ہیں کہ ہم ان ظلمات سے نکلیں، ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے۔ یہ جو قوتیں جنہوں نے ہمارا گلا گھونٹ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں دار البوار میں پھینک دیا ہے، ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی کتاب کو لے کر اٹھیں اور ساری ظلمات کو ختم کر دیں، اور پھر اس نور کو یہاں پہ جو ہے ثابت کریں۔ فرمایا، انہوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ جب کہا مسیح اسلام نے اپنے حواریوں کو، ساتھیوں کو، من انصاری اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور ساتھ ہی پھر اللہ ہمارا انہوں نے کیا کیا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کیا کیا، اس نے اللہ پر ایمان لیا ہے اس بات کے اوپر، اور ایک گروہ نے کیا کیا، کفر کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے پھر کیا کیا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ ہمارا، ہم نے اپنا جو دست شفقت ہے نا ایمان والوں کے اوپر رکھا تھا، ہم نے نصرت کی ان کی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ان کو طاقت دی، ہم نے قوت بہن پہنچائی ان کو۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی وہ جو ایمان والے تھے، جس طرح مکہ والوں جو ایمان لائے تھے، مکہ والے افراد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ باتیں ان کو سمجھائی گئی تھی، اور وہ بھی پھر اللہ کے اوپر ایسے ایمان لائے تھے، تو اللہ نے ان کی بھی نصرت کی تھی اور چھا گئے دنیا کے اوپر۔
اسٹیبلش کر کے رکھا، وہ مدینہ کی ریاست قائم کر کے دکھا دی اور اللہ کے نظام کو وہاں نافذ کر کے دکھا دیا۔ فرمایا فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو، ان قوتوں کو۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، نام مراد ہو گئے وہ دشمن، ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی نصرت کی اور وہ غالب آ گئے ان کے اوپر۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بچ جائے، یہاں کے عوام میں خوشحالی آ جائے، تو یہ کتاب تو گھر گھر پر موجود ہے، نکالیں اس کتاب کو باہر اور رہنمائی لے لیں اس سے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ اور راستے میں جو راہ جائے، ڈاکو ہے، چورے، لٹیرے، یہ بددیانت افراد جن کے ہاتھ میں یہ باغ دور ہے ہمارے اس ملک کی، چھوٹ جائے گی جان ان سے، یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو بنائیں نا، مایوسیوں میں نہ جائیں، یہ بیماریاں، پریشانیاں، یہ سفر کٹ جاتا ہے۔ زمین بھی آپ کے پاس ہے، یہ ملک آپ کے پاس ہے، ابھی مسائل بہت ہے ادھر، توجہ کر لیں، اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھ پکڑ لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں ہم، اور اللہ کے رنگ کو اپنے پر چڑھا لیں، اللہ کی صفات کو اپنے ہم کیا کریں، داخل کر لیں، تو پھر دیکھیں کیا نقشہ بدلتا ہے۔ اور اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کے رنگوں والی آیت ہے نا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو لے کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ 238 ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن بھی لوگوں نے، جن ایمان والوں نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا ہے، تو ان کی دنیا میں مثالیں اب ملتی نہیں ہیں، تو قیامت تک رہنی ہے مثالیں۔ ان جیسے افراد وہ تو نہیں بن سکتے انسان، لیکن کم از کم ان جیسے کام تو ہم کریں، کسی نہ کسی درجے میں تو آ ہی جائے گے نا۔ تو یہ انشاءاللہ کل ہم جو اگلا جو ہم لیکچر کریں گے، یہ ہم کریں گے 238 کے حوالے سے، اس میں فرمایا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ انشاءاللہ اس آیت کو پھر کھولیں کل اگلے درس میں انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فتنة للذين فسقوا، فتنة للذين ظلموا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار عالم، ہم تیرے دسترس کا یہ ہاتھ چلاتے ہیں مولا، اپنی جناب رحمت، اپنے خاص رحمت سے، اس قرآن مجید کی برکت سے یا مولا ان جن قوتوں نے ہمیں دار البوار میں جھونک دیا ہے، مولا ان قوتوں سے ہمیں نجات دلا۔ پروردگار عالم، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیرے قرآن کو خود سمجھیں اور پر عمل کرا ہوں، اور ایسے افراد مولا اس قوم کے اندر پیدا فرما کے اٹھا دے ان کو اس کام کے لیے کہ تیرے اس قرآن کی عملی طور پر نفوذ کے لیے اٹھیں، اور ان تمام ظالمانہ قوتوں سے مولا ہمیں نجات دے۔ پروردگار عالم، اس دھرتی کے اوپر اپنا جو میرا نظام ہے لا الہ الا اللہ کا، یا مولا ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس نظام کو یہاں اسٹیبلش کر سکیں۔ مولا کریم، اس وقت جو ہمارے اوپر یہ نحوستوں کے چھائے ہوئے ہیں مولا، اس قابل کر دے کہ ہم ان نحوستوں کو دور کر سکیں۔ مولا کریم، ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما، ہمارے ملک پر، دھرتی پر اپنا رحمت فرما مولا۔ ہمارے اندر جو کمیاں آ چکی ہیں مولا، ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا، ہمارے بچوں کو اس قابل کرتے کہ تیرے اس پروگرام کو لے کے رکھیں، تیرے پروگرام کو سمجھیں۔ پروردگار عالم، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے گھروں والے، گھر کے افراد، یا اللہ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے،
اور ہمیں اس کا فہم اور ادراک عطا فرما. ہمارے اندر یا مولا قوت عطا فرما، ہمارے اندر طاقت عطا فرما. ہمارے عالم ہمیں اس ملک کی مال دور سنبھالنے والے افراد عطا فرما، وہ دیندار، وہ سارے افراد جو اس معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کر سکے، جو اس معاشرے کے اندر توازن عدل کا قیام عمل میں لا سکے، قسط کا قیام عمل میں لا سکے. القسط جو تیرا سب سے بڑا پروگرام ہے کہ القسط کا قیام عمل میں لانا دنیا میں.